اگر کوئی حاجی حالت احرام میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے کفن دفن کا سلسلہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ احرام کی حالت میں مرد کا تو سر ننگا ہوتا ہے، چہرہ اس کا ننگا ہوتا ہے، چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا کفن کس چیز کا دیا جائے گا؟ سر ڈھانپا جائے گا یا نہیں ڈھانپا جائے گا؟ تو نوٹ کریں، اگر کوئی محرم آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کو غسل دیا جائے گا اور احرام انہی دو چادروں میں دیا جائے گا۔ اب تین چادریں کفن کی نہیں ہوں گی، محرم آدمی کی وہی احرام کی دو چادریں اس کا کفن بن جائیں گی، اور اس محرم فوت شدہ آدمی کے چہرے کو نہیں ڈانپا جائے گا، اس کے سر کو بھی نہیں چھپایا جائے گا، سر اور چہرہ اس کا ننگا رہے گا اس میت کا۔ اسی طرح اس کو قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم پڑھیں، دیگر کتابیں پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا پیارا صحابی دنیا سے رخصت ہوا، حالت احرام میں فوت ہوا، آپ علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کو غسل دو پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال کر، اور کفن پہناؤ انہی دو چادروں کے اندر، فرمایا اس کا چہرہ بھی ننگا رہنے دو، اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپنا۔ اسی طرح ہم مٹی کے حوالے کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھ کر قیامت کا دن ہوگا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، میرا یہ پیارا صحابی اسی احرام کی حالت میں ننگا سر ہوگا، چہرہ کھلا ہوا ہوگا، احرام کی دو چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی، اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ حضرات، اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج بھی کوئی محرم اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کو انہی دو چادروں میں کفن پہنا کر ننگا سر اور ننگے چہرے کے ساتھ اس کو مٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتا ہوا ہی اٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔